بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ روزانہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے رجب المرجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے حوالے سے ایک ایسا خاص قرآنی عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں کہ جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، آپ کی تمام جائز حاجات اور ضروریات کو پورا فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بھی پریشانی، مشکل اور مصیبت ہوگی اس کو اللہ پاک دور فرما کر آپ کو وسعت اور برکت والا بے حساب رزق عطا فرمائیں گے۔ یہ عمل رزق میں برکت کا خاص اور مجرب عمل ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے، احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ نیکی اور احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے۔ نیکی کا مطلب ہے بھلائی، خوبی، عمدگی، کار خیر اور احسان۔ اللہ پاک نے انسانوں کو اپنی ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں سے استفادہ کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے، ساتھ ہی یہ بھی پسند فرمایا ہے کہ معاشرے کے دوسرے انسانوں کے ساتھ بھلائی اور نیکی کا معاملہ کرے۔ اللہ پاک نے انسان کو بہترین جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ اشرف المخلوقات بنا کر زمین کی خلافت سے نوازا، پھر تمام کائنات کو انسان کی خدمت میں سرگرم عمل اور مصروف خدمت بنایا، انسانوں پر ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض مقرر کیے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے اس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمان کے ساتھ نہ صرف بھلائی اور نیکی کرے بلکہ اس کار خیر کو دوسروں تک پہنچانے کی تلقین بھی کی گئی ہے تاکہ اس کے مثبت اثرات ہر انسان تک پہنچ سکیں۔ اس سلسلہ میں سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میں سے کچھ لوگ ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں۔ نیکی کی تعریف سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں بیان کی گئی ہے کہ آدمی اللہ کو، یوم آخرت کو، ملائکہ کو، اللہ کی نازل کی گئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا کمال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک حرف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک ورق ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ عدل و انصاف، عاجزی و انکساری، حق گوئی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دوسروں کے ساتھ احسان، بھلائی اور نیکی کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ انسانوں کو فائدہ پہنچائے، اور صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کا حقدار بھی وہ شخص ہے جو سب کے ساتھ احسان، بھلائی اور نیکی کرے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو کسی مسلمان کی پریشانی ماہ رجب میں دور کرے تو اللہ پاک اس انسان کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا، اتنا شاندار محل کہ جہاں تک ہماری نظر جائے گی وہاں تک وہ محل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کر کے اللہ کو راضی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں، غلطیوں اور اپنی تمام تر نادانیوں پر نادم ہو کر توبہ و استغفار کر کے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کریں تاکہ دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی حاصل کر سکیں۔
عمل کی طرف جانے سے پہلے میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ مل کر ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماہ رجب کی جمعۃ المبارک کا ایسا عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کے کرنے سے دنیا و آخرت میں کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ یہ نہایت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے اور اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے۔ آپ میں سے جو بھی احباب یہ مجرب عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ کو ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عمل نماز مغرب یا عشاء ادا کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے، اور عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل اللہ پاک کی رضا اور خوشنودگی کے لیے پڑھنے ہیں۔ نفل آپ نے اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ 2 رکعتوں میں الحمد شریف اور کوئی بھی سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یا وہاب کا ورد آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے 2 رکعت نفل اس طرح سے پڑھ لیے۔ اس کے بعد اول آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر آخر میں پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ نماز مغرب یا عشاء کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور اپنے مقاصد کا تصور کر کے عمل کریں۔ عمل کے دوران اپنا مقصد ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے اللہ پاک رزق کے تمام مسائل کا حل فرما دیں گے۔ آپ اگر قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں تو اللہ پاک قرض سے نجات عطا فرمائیں گے، اور ہر انسان چاہے وہ امیر ہو یا غریب اس کی ضروریات بھی ہوتی ہیں، حاجات خواہشات بھی ہوتی ہیں، اور جب انسان کوئی حاجت کوئی ضرورت انسان کو پیش آتی ہے تو وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی ضرورت جلد از جلد پوری ہو جائے، اور انسان ہمیشہ اپنے لیے بہتر سے بہترین ہی چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی وہ ضرورت اللہ پاک جلد از جلد اپنے خزانوں سے پوری فرمائے۔ تو میرے ایسے تمام بہن بھائی جن کو کوئی حاجت کوئی ضرورت درپیش ہے، یا پھر وہ رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، رزق کی تنگی سے پریشان ہیں، تو یہ عمل آپ کی قسمت بدل دے گا۔ عمل کے بعد اپنے مقاصد میں کامیابی کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل میرا اللہ پاک اس عمل کو کرنے کی برکت سے آپ کی دعاؤں کو قبول فرما کر آپ کی تمام حاجات اور ضروریات کو پورا فرمائے گا، اور آپ کی ہر قسم کی پریشانی اور آزمائش کو اللہ پاک دور فرمائے گا۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ اس سے ہمیں پتہ ہوگا کہ فلاں دن سے آپ نے اس عمل کو شروع کیا ہے، اور ہم عمل میں کامیابی کے لیے آپ کے لیے انشاءاللہ خصوصی طور پر دعا کر سکیں گے۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔